بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زم رشید صافی. تاسو ګوره پروګرام شاعر دستور. کتونکو نن زموږ درون ملما یو داسې شخصیت دی چې چا نوم چې څه تعارف محتاج نه دی او د هغې نوم چې دی د پاکستان په سیاست کې هغه د وقار او د کوم چې د اصولو سیاست دی د هغې په اړه باندې د هغې نوم ډېر واضح دی، ډېر نمایه دی. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم دی او دغه شان دا وخت چې کوم دی مسلم لیگ نون د هغې مرکزي رهنما دی او د کوم چې نوی موومنټ کوم د حزب اختلاف د ډلو پی ډي ایم کوم جوړ شوی دی، کوم اتحاد د هغې جنرال سیکرټري دی. د هغې نن تاسو بالکل یقینا وپېژندو. شاهد اقان عباسي صاحب زموږ نن میلمه دی او کتونکو تاسو ته پته وي چې دغه کوم میلمانه چې د پښتو ژبې نه نابلد دي، نو د هغې سره خبرې اترې موږ په اردو ژبه کې کوو. نو دا مرکه چې کومه ده د هغې سره په اردو ژبه کې ده، خو امید لرم چې تاسو به د هغې په مفهوم او په موقف باندې به ضرور پوه شئ. نو زه ستاسو وخت نور نه ضایع کوم او د خپل درون میلمه سره خبرې اترې شروع کوم. بہت شکریہ عباسی صاحب. جو ابھی ایک تحریک میں چاہتا ہوں کہ وقت آپ کا بہت قیمتی ہے اور تمہید کے بغیر ہی آپ سے گفتگو کا آغاز کر لوں. جو پی ڈی ایم کی ایک تحریک شروع ہے اور آپ اس کے مولانا فضل الرحمان کے بعد روح رواں ہیں، ایک ذمہ داری آپ کو بڑی دی گئی ہے. ہمارے ناظرین کو آپ بتا سکتے ہیں کہ اس تحریک کا بنیادی مقصد جو عموماً جو ابھی تک تو ہمارے سامنے آیا ہے کہ آپ عمران خان صاحب کی حکومت سے نجات چاہتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو ہے اداروں کو جو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور اس وقت جو سچویشن بنی ہوئی ہے کہ گویا جو حزب اختلاف کی جماعتیں ہیں وہ عمران خان صاحب کی بجائے جو ادارے ہیں اسپیشلی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے خلاف آپ کی جدوجہد ہے. تھوڑے سے ہمارے ناظرین کو آپ بتانا پسند کریں گے؟ نہیں، یہ بات بالکل غلط ہے. ہمارا مقصد صرف کسی حکومت کو ہٹانا نہیں ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آج ملک مشکل میں ہے اور عوام تکلیف میں ہے، اور ہمارے سوچ کے مطابق، ہماری سمجھ کے مطابق، ہمارے تجربے کے مطابق اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ الیکشن متنازع ہیں اور الیکشن کے نتیجے میں جو یہ ہائبرڈ حکومت آئی ہے یہ ناکام ہو چکی ہے. آج پاکستان کی معیشت زوال پذیر ہے، مہنگائی عروج پر ہے، بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے، غربت بڑھتی جا رہی ہے. ہر جس چیز کو آپ دیکھیں گے وہ آج اس میں زوال ہے. تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے الیکشن میں عوام کی رائے کا احترام نہیں کیا. ہم نے ملک کو آئین کے مطابق نہیں چلنے دیا. یہ کسی سے اختلاف نہیں ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ سے اختلاف ہے، نہ کسی اور سے اختلاف ہے. ہر تحریک کے اپنا ایک وجہ ہوتی ہے. آج حصول اقتدار کی جنگ نہیں ہے، آج کوئی عہدے حاصل کرنے کی جنگ نہیں ہے. آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارا ملک ان دو بنیادی اصولوں پر نہیں چلے گا وہ ترقی نہیں کر سکتا. اور 73 سال نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہماری بات درست ہے. ماضی میں کیا ہوا نہیں ہوا، ہم کہتے ہیں ایک ٹروتھ کمیشن بنا دیں، اس کے سپرد کر دیں، جس نے بھی الزامات کسی ایک دوسرے پر لگا لیں. لیکن اب مستقبل کو دیکھیں کہ ہم نے اپنے ملک کو ترقی کیسے دینی ہے، عوام کو ایک بہتر مستقبل کیسے دینا ہے. یہ اس کی جنگ ہے. یہ کسی شخص کے خلاف نہیں ہے، کسی ادارے کے خلاف نہیں ہے. یہ صرف اور صرف عوام کے مسائل کے حل کی جنگ ہے. جی، ووٹ کو عزت دو سے آپ کی جب سے یہ حکومت ایک نیا سیٹ اپ آیا ہے تو پاکستان مسلم لیگ نون نے ووٹ کو عزت دینے کے نعرے کے تحت ایک تحریک شروع کر دی تھی. وہ سفر اب پی ڈی ایم کے ذریعے وہ اس پلیٹ فارم کے نیچے اب جاری ہے. یہ پی ڈی ایم کا جو ایک وجود میں آنا ہے، یہ کتنی تقویت جو ووٹ کو دینے کی جو آپ کی تحریک تھی اس کو کتنی تقویت بننے کی ایک باعث بن سکتی ہے؟ اور اس وقت تک جو اس کی پی ڈی ایم کے تحلیق ہونے کے بعد جو ہے جو عرصہ گزرا ہے، اس میں آپ کو اپنی منزل کی طرف پیش رفت پہ کتنا اطمینان ہے؟ دیکھیں، آج پی ڈی ایم جو ہے یہ اس وقت تقریباً پاکستان کی 70% سے زیادہ جو ووٹیں پڑی ہیں اس کی نمائندگی کرتا ہے. تو آج ہم نے اپنا مقدمہ عوام کے سامنے رکھ دیا ہے، اور مقدمہ یہ ہے کہ اگر عوام کی رائے کا احترام نہیں ہوگا، جو امانت پاکستان کے عوام ووٹ کی صورت میں آپ کو دیتے ہیں اس میں اگر خیانت ہوگی تو ملک ترقی نہیں کرے گا. یہ تجربے نے ثابت کر دیا ہے. یہ بنیادی نقطہ ہے. آج اس پر آپ یہ سمجھیں کہ 70% سے زائد پاکستان کے ووٹر جو ہیں ان کے نمائندے اس بات پر متفق ہیں.
کسی بھی مقصد کے حصول کے لیے ٹیم بہت ضروری ہوتی ہے. مسلم لیگ نون ایک بڑی جماعت ہے اپوزیشن کی اس وقت. پی ڈی ایم میں بہت بڑی جماعتیں ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی ہے, اس کے علاوہ جے یو آئی ہے, اس طرح کی اور اے این پی جیسی چھوٹی جماعتیں بھی اس میں موجود ہے. آپ ایک ٹیم جس کو کہتے ہیں اس ٹیم ورک کے حوالے سے, اپوزیشن جماعتوں کے حوالے سے, اس میں آپ کو کتنا اطمینان حاصل ہے؟ کیونکہ ہم یہ سوال اس کا پس منظر یہ ہے کہ مسلم لیگ نون میں بھی آوازیں اٹھنی شروع ہوئی. جو نواز شریف صاحب کا بیانیہ ہے, جو مسلم لیگ نون میں موجود آپ جیسے لیڈرز ہیں ان کا جو بیانیہ ہے, پنجاب سے اس کے خلاف آوازیں اٹھنی شروع ہوئی ہے. جو اتحاد برقرار رکھنا ہے اور یہ تمام جماعتوں کو ایک ساتھ لے کے آگے چلنے کا جو ایک آپ کے پاس جو ایس او پی ہے وہ کیا ہے اور کتنا آپ اس میں کامیاب ہوں گے؟ دیکھیں, یہ مشکل کام ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ 11 جماعتیں ہیں, ہر ایک کا اپنا منشور ہے, اپنی آئیڈیالوجی ہے, اپنا ایک سیاسی بیک گراؤنڈ ہے. ہم ایک دوسرے کے خلاف الیکشن بھی لڑتے ہیں, لیکن آج ایک بڑے مقصد کے لیے اکٹھے ہیں. اور آپ یقین کریں, یہ جو بات آپ نے کی ہے کہ مسلم لیگ نون میں اختلاف ہے, میں نے تو پاکستان میں کئی اختلاف نہیں دیکھا اس معاملے پر, اس بیانیے پر. پی ٹی آئی کے لوگ بھی اس بیانیے کے ساتھ ہیں. بیانیہ بڑا سادہ ہے, اس کو مختلف رنگ دیے جاتے ہیں, مختلف اس کی شکلیں بنائی جاتی ہیں. صرف یہ کہتے ہیں ووٹ کا احترام کریں, ملک آئین کے مطابق چلائیں. کون سا پاکستانی اس سے اختلاف کرے گا؟ جی, آپ کی بات تو اصولاً بالکل درست ہے اور یہ دل کو لگنے والی باتیں بھی ہیں, لیکن جو مقصد آپ لے کے چل رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا مقصد حکومت گرانا نہیں ہے, آپ کا مقصد آپ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک میں جمہوری اداروں کو تقویت, جس سے میں نے ایک تاثر لیا, شاید آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. اس مقصد کے لیے ظاہر ہے ایک منظم, ایک بہت بڑی جو ہے ایک مہم اور تحریک چلانے کی ایک ضرورت ہے. تو آپ کا یہ منزل جو ہے ہم کب تک ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اس میں آپ کو کامیابی جو نظر آ رہی ہے, یا آپ کے سامنے جو ایک آپ لوگوں نے ایک اپنے لیے مائل سٹون سیٹ کیے ہیں, اس کی ہم تھوڑی سی وضاحت چاہیں گے آپ سے. دیکھیں, حکومت تو ناکام ہو چکی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. آپ پاکستان کے کسی شخص سے پوچھ لیں, وہ مشکل میں ہے. جو حکومت عوام کی مشکلات میں کمی نہ کر سکے بلکہ ان کی مشکلات کو بڑھائے, اس کو رہنے کا حق نہیں ہوتا. ہم نے 2 سال صبر کیا, پاکستان کے عوام نے صبر کر لیا ہے. اب امید کی کرن نہیں ہے کہ کوئی بہتری نظر آ رہی ہے. تو آج پورا پاکستان اس میں متفق ہے. ہم باہر نکلے ہیں, اب جلسے بھی ہوں گے, اس کے بعد احتجاج بھی ہوگا, اس کے بعد ایک لانگ مارچ ہوگا. مقدمہ پاکستان کے عوام کے پاس ہے. جو حکومت عوام کی رائے کھو بیٹھے, عوام کے اعتماد کھو بیٹھے, وہ نہیں چل سکتی. یہی حالت اس حکومت کی ہے. یہاں مقصد صرف حکومت گرانا نہیں ہے, بلکہ ایک نظام کو واپس اپنی جگہ پر لے کر جانا ہے. یعنی ووٹ جو بنیاد ہے جمہوریت کی, اگر ہم بنیاد غلط ڈالیں گے تو ملک کیسے ترقی کرے گا؟ اگر ہم ملک کو آئین کے مطابق نہیں چلائیں گے, ملک کیسے ترقی کرے گا؟ یہ 2 بنیادی باتیں. جی, آپ بتا بھی رہے ہیں, اور اگر ہم ایز اے جرنلسٹ ہم بات کریں تو واقعی اس حکومت سے عوامی شکایات روز بروز بڑھتی جا رہی ہے اور عوامی مسائل میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہے. اور آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب ناکام ہو چکے ہیں. ہم جو جتنے جمہوری عمل کو سمجھتے ہیں اس میں یہی طریقہ کار ہوتا ہے کہ جمہوری جماعتیں, اگر پارلیمانی نظام ہوتا ہے تو آپ کا پہلا جو ایک پڑاؤ ہوتا ہے وہ تحریک عدم اعتماد کی صورت میں حکومت کے خلاف لائی جاتی ہے اور اس کو کامیاب بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. اس حوالے سے پی ڈی ایم کا یا مسلم لیگ نون کا کیا ہے؟ کیوں نہ آپ جو ہے پہلی فرصت میں تحریک عدم اعتماد کی جو ایک آپ سمجھتے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب ناکام ہے تو ظاہر ہے وہ پارلیمنٹ کا اعتماد بھی کھو چکے ہوں گے. دیکھیں, پارلیمان تو مفلوج ہے, پارلیمان تو حکومت چلنے نہیں دیتی. جو حکومت پارلیمان میں ایک عام ووٹ بل پر نہ کروا سکے, جہاں اسپیکر اس بات سے انحراف کرے کہ یہ آپ کا حق نہیں ہے, ہر شک جو بل کی ہوتی ہے اس پر ووٹ ہو سکتی ہے, یہ حق ہے اپوزیشن کا. جب آپ اعتراض کریں گے اس پر ووٹ کی گنتی ہوتی ہے, یہاں پر نہیں ہوئی, یہاں پر بولنے کا موقع نہیں دیا گیا. آج 2 سال میں عوام کا کوئی مسئلہ بھی پارلیمان میں ڈیبیٹ نہیں ہو سکی, پارلیمان مفلوج ہو چکی ہے. عدم اعتماد جو ہے, جو نظام ہمارے ملک میں ہے, آئین میں ہے عدم اعتماد کا, وہ زیادہ سے زیادہ آپ کو ایک اظہار رائے کا موقع دیتا ہے کہ آپ ملک کے عوام کی اظہار رائے کا کر سکیں. اس کا میکنزم اتنا مشکل ہے کہ اس میں کوئی حکومت بھی, کیونکہ اس میں
اپوزیشن کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ 50% سے زائد ارکان اسمبلی میں یعنی لے آئے. یعنی آج 342 کی اسمبلی ہے تو اس کے آدھے ممبران وہ لے آئے. حکومت نیب کو بھیج کے کسی کو گرفتار کر لے گی, پولیس سے اٹھا لے گی, FIA موجود ہے, ایجنسیاں موجود ہیں, تو وہ 50% لوگ کبھی اسمبلی پہنچ نہیں پائیں گے کہ ووٹ ڈال سکے عدم اعتماد کا. یہ ہم جانتے ہیں. اس اسمبلی میں میرا خیال ہے کہ شاید میں واحد آدمی ہوں, یہ ایک دو اور ہوں, جنہوں نے پاکستان کے آئین کے تحت عدم اعتماد میں 1989 میں بینظیر بھٹو کے خلاف حصہ لیا ہے. تو ہم جانتے ہیں عدم اعتماد کی کیا کمزوریاں ہیں جو ہمارا نظام ہے. اس لیے وہ اظہار رائے کا موقع ضرور ہے, اس سے حکومت کو نکالنا شاید ایک ناممکن تو میں نہیں کہوں گا, ایک مشکل کام ہے اگر ادارے آپ کے ساتھ نہ ہوں. اور میں ادارے بات کرتا ہوں, میں عدلیہ کی بات کرتا ہوں کہ عدلیہ صرف یہ انشور کر سکتی ہے کہ حکومت وہ ہتھ کنڈے استعمال نہ کرے جس سے اس میں عدم اعتماد میں دخل اندازی کی جائے. عدلیہ کیا اتنی جلدی ایکشن لے سکتی ہے کہ آپ نے عدم اعتماد کرنا ہے, آپ کے ممبران ہیں؟ یہ ہوا تھا 1989 میں, یہی ہوا. ہمارے پاس عددی برتری حاصل تھی, میں نے خود لوگ گنے ہیں, 124 کے قریب لوگ ہمارے پاس, 119 پہ عدم اعتماد ہوتا تھا, لیکن کسی کو گرفتار کیا گیا, کسی کو دبایا گیا اور وہ عدم اعتماد ناکام ہو گیا. لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ اس عدم اعتماد کے بعد حکومت 6 مہینے چل پائی تھی. ٹھیک. عدم اعتماد سے اگر بات ایک اور سٹیج پہ چلی جائے, جس طرح آپ کے ہم جماعت دوست خواجہ آصف صاحب بھی, ان کی منسوب بیان جو ہے اس وقت میڈیا میں ہو گردش کر رہا ہے, استعفوں کا جو ایک آپشن ہے وہ کب ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ جس طرح انہوں نے کہا تھا کہ سینٹ انتخابات جو آنے والے ہیں مارچ سے پہلے ہو سکتا ہے کہ مسلم لیگ نون کے جو پارلیمنٹیرین ہے وہ پارلیمنٹ سے نکل جائے. یہ کوئی جماعتی فیصلہ ہے؟ نہیں, کوئی جماعتی فیصلہ, اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے, ہر شخص کرتا ہے, پارٹی کے پلیٹ فارم پہ کرتا ہے. عدم اعتماد ایک طریقہ ہے, جو استعفے ہیں اس سے بھی بڑھ کر ایک طریقہ ہے کہ اگر الیکٹورل کالج خالی ہو جائے جی تو عدم اعتماد, اور اتنے بڑی تعداد میں بائی الیکشن ممکن نہیں ہوتے. جب اتنی بڑی تعداد میں قومی اور صوبائی اسمبلیوں سے لوگ استعفیٰ دے دیں تو پھر آپ یقیناً ایک الیکشن کی طرف جاتے ہیں. وہ ایک حتمی یعنی آخری استعمال کیا جاتا ہے یہ ٹیکٹک. اس سے بھی میں پھر یہ کہوں گا کہ اس سے بھی دو چیزوں کا اہتمام کرنا بڑا ضروری ہے اس کے اندر بھی, کہ ملک کے الیکشن فری اینڈ فیئر ہوں اور الیکشن کے نتیجے میں جو حکومت بنے وہ آئین کے مطابق چل سکے. جی, تو اس سے ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ استعفوں کا جو معاملہ تھا, کل جو آپ کی پارلیمنٹیرین کا جو ایک اجلاس ہوا تھا اس میں ایز سچ کوئی اس حوالے سے کوئی بات یا کوئی فیصلہ ابھی تک نہیں ہوا ہے؟ نہیں, یہ تو دیکھیں, یہ فیصلہ ایک جماعت نہیں کر سکتی. جی, یہ PDM کے اندر ایک خصوصی کمیٹی بنا دی گئی ہے جو جب اگر بات وہاں تک پہنچے پھر یہ وہاں پر فیصلہ کرے گی, اور میرا نہیں خیال بات وہاں تک پہنچے گی. یہ معاملہ اس سے پہلے ہی عوام کے دباؤ سے حل ہو جائے گا. جی, عوام کے دباؤ سے یہ مسئلہ تو واقعی حل ہو سکتا ہے بھائی صاحب, لیکن آپ بتا سکتے ہیں کہ عوام اس وقت آپ کیا ہے ان کے سینس؟ آپ ایک عوامی لیڈر ہے, عوام نکلنے کے لیے تیار ہے؟ میں خصوصی طور پہ مسلم لیگ نون کا جو ووٹر ہے ان کے بارے میں یہی تاثر ہے, ووٹ تو دے دیتے ہیں وہ لوگ, لیکن وہ سٹریٹس پہ, سڑکوں پہ نکلنے کے لیے بہت جلد آمادہ نہیں ہوتے. بالکل, یہ ہر جماعت کا اپنا مزاج ہوتا ہے. مسلم لیگ نون کے ووٹر کا, ورکر کا اپنا ایک مزاج ہے, لیکن آج ہر شخص پریشان ہے. آپ نے دیکھا کہ حکومت کے ملازمین اور افسران 15,000 سے زیادہ اندازہ لگا, ٹی وی پر نہیں آیا میں جانتا ہوں, جی, تو خبریں دبانے سے مسئلہ نہیں دبتا. 15,000 سے زائد لوگ پارلیمان کے باہر جمع ہو گئے تھے. لوگ آج پریشان ہیں, حکومت کو اس بات کا احساس نہیں ہے, حکومت بے خبر ہے ان باتوں سے, حکومت عوام کی تکلیف کے لیے کچھ نہیں کر رہی. ورنہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں آٹے کی قیمت دگنی ہو جائے, چینی کی قیمت دگنی سے زیادہ ہو جائے, بجلی کے بل 3 گنا ہو جائیں, گیس کے بل 3 گنا ہو جائیں. یہ ممکن نہیں ہے, یہ حکومت کی ناکامی ہے. تو اب عوام پریشان ہے, ہم عوام کے پاس چلے گئے ہیں, قربانیاں دی ہیں. یہ پہلی تحریک ہے جس میں لیڈر گرفتار ہوئے اور ورکر ابھی تک
کسی کو ہاتھ نہیں ڈال سکا. تو یہ قربانیاں دے دی گئی ہیں, مزید دینے کو تیار ہیں, اس سے یہ معاملہ دبے گا نہیں, کیونکہ تکلیف آج عوام کی ہے. پہلے جو تحریکیں تھیں شاید وہ حصول اقتدار کے لیے ہوئی ہوں, ہر تحریک کا اپنا ایک اس کے محرکات ہوتے ہیں, لیکن آج کی تحریک صرف اور صرف پاکستان کے مسائل حل کرنے کے لیے, عوام کی تکلیف دور کرنے کے لیے اور ملک کو واپس آئینی راستے پر ڈالنے کے لیے, جو ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ترقی کا واحد راستہ ہے, اس کے لیے ہے. کتن کو شاید آقان عباسی صاحب سر زمون خبر یا تر جاری بھی خدا کو پروگرام کے شعر وڑے شاندہ میں وقت پروگرام کی آواری بیاہر کلے کتن کو مسئلہ علم موجود دے شاید آقان عباسی صاحب پاکستان پخوانی وزیر اعظم دے. عباسی صاحب, تحریک کی بات ہو رہی ہے تو قائدین کی بہت اہمیت ہوتی ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ پنجاب کے مقبول لیڈر ہے. وہ اگر ملک سے باہر ہوں گے, اور آپ گجرانوالہ میں آپ کا پہلا جلسہ ہونے کو جا رہا ہے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم کے نیچے, اس صورت میں چلے ہم یہ بات تو سمجھ میں آنے والی ہے کہ ان کی طبیعت خراب ہے, اللہ ان کو جلد صحت عطا فرمائے, لیکن لانگ رن میں اگر نواز شریف صاحب کی غیر حاضری اسی طرح ملک سے باہر ہوتی ہے تو پھر یہ تحریک آپ کو چلانا بہت مشکل نہیں ہوگی؟ یہ صرف ایک جماعت کی تحریک نہیں ہے, لیڈرشپ موجود ہے. بالکل میاں نواز شریف صاحب کو حکومت سے علیحدہ کیا گیا, سیاست سے علیحدہ کیا گیا, جیل میں ڈالا گیا, اب علاج کے لیے ملک سے باہر ہیں, وہ آ جائیں گے اور واپس جیل چلے جائیں گے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. شہباز شریف صاحب جیل میں ہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مریم صاحبہ ہیں, دیگر لیڈرشپ موجود ہے. ہم سب سے بڑی بات یہ دیگر جماعتوں کی لیڈرشپ, پی ڈی ایم کی لیڈرشپ موجود ہے, وہ اپنا کام کرتی رہے گی. لیکن آج جو پیغام اتنا بڑا ہے, پیغام اتنا اہم ہے کہ میں نہیں سمجھتا وہ چند گرفتاریوں سے دب سکتا ہے. جی معذرت کے ساتھ یہ جو آپ سے کچھ سوال ایسے ہیں جو آپ کے لیے پرانے ہیں, لیکن ہمارے دیکھنے والوں کو یہ موقع پہلا ہے کہ آپ ان سے مخاطب ہیں, تو ہم اس لیے کچھ سوالات کا دوبارہ آپ سے تکرار ہو رہی ہے. اس میں میاں نواز شریف صاحب جو ہے, آپ ان کی بات آپ ان کے ساتھ ہوتی ہوگی, وہ کیا ان کی جو آمد ہے کب تک متوقع ہے کہ نہیں, ابھی تک اس بارے میں کچھ آپ کو اندازہ نہیں ہے؟ نہیں, میں اندازہ نہیں لگا سکتا, کیونکہ جو ڈاکٹری رپورٹ ہے وہ بڑی واضح ہے کہ جس مقصد کے لیے وہ علاج کرانے آئے تھے اور بہت شدید بیماری میں وہاں پہنچے تھے, ان کو سٹیبلائز کیا گیا ہے اس عرصے میں. اب وہاں کووڈ کی وجہ سے 3 سرجریز ہونی ہیں, وہ نہیں ہو پائیں, تو 3 میجر سرجریز ہیں جو ہوں گی, اس کے بعد وہ واپس وطن آ جائیں گے. عمران خان صاحب اور ان کے جتنے بھی ترجمان ہیں, بہت زیادہ میڈیا پہ ان کی طرف سے ایک کمپین ہے کہ نواز شریف صاحب اگر ایک طرف انقلابی ایک سٹانس ان کا سامنے آیا ہے, تو دوسری جانب وہ لندن میں مقیم ہے, اور ان کا یہی کہنا ہے کہ شاید جو آپ فرما رہے ہیں ان سے ان کا اختلاف ہے کہ نواز شریف صاحب اس قدر بیمار نہیں ہے جتنا مسلم لیگ نون کے قائدین ہمیں بتاتے ہیں. جی, میرے بتانے سے آپ نہ مانیں, آپ ڈاکٹر کی رپورٹ پڑھ لیں, کسی ڈاکٹر کو دکھا دیں, آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. اور میں عمران خان سے کہوں گا کہ ہماری فکر نہ کرے, اپنی حکومت کی فکر کرے. حکومتی وزراء کو آج حکومت کی فکر ہونی چاہیے, ملک کے عوام کی فکر ہونی چاہیے. ان کا سارا دن ان الزامات اور ان باتوں میں گزرتا ہے. نواز شریف صاحب اگر بھاگنے والے ہوتے تو وہ لندن میں رہ سکتے تھے. جب ان کو ان کو کنوکٹ کیا گیا الیکشن کے دوران, وہیں آرام سے رہ سکتے تھے, کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. آئے اور جیل چلے گئے, انہوں نے کبھی جیل کی پرواہ نہیں کی. لیکن آج ہم نے بھی ان کو مشورہ دیا ہے, اور یہ ایک ہر شخص کا حق ہے کہ اپنی صحت اور اپنی جان کی حفاظت کرے. باقی معاملات جو ہیں وہ اس کے بعد آتے ہیں. اس کے باوجود, صحت خرابی کے باوجود, وہ وہاں سے لندن سے اپنا حصہ جو ہے اس تحریک میں ڈال رہے ہیں. جی, ہم آپ کی بات کو اگر درست تصور کر لیں کہ آپ کا موقف درست ہے, اور نواز شریف صاحب بظاہر بیمار بھی ہے, ان کی جو رپورٹ ہے ابھی تک جتنے ہماری نظر سے گزری ہے, یا جو ڈاکٹر صاحبان کے ان کے جو مشورے ہیں اس کے مطابق ان کی ابھی مزید علاج معالجہ جاری رہنا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ ان کی جو غیر حاضری ہوگی, آپ نے ایک دفعہ تو بتا دیا ہے, وہ آپ کے جو مخالفین ہیں اس کی بیانیہ کو تقویت دیتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب اور ان کے خاندان ہمیشہ سے جب بھی اس قسم کے بڑی تحریکیں ان کی طرف سے شروع کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو عوام تو پاکستان میں رہتے ہیں, اور ماضی میں جس طرح وہ ملک سے باہر رہے ہیں تو اس دفعہ بھی وہ اسی طرح ہی کریں گے. اگر تحریک کے لیے مفید ہونے کی بات ہے
تو میرے خیال ہے جہاں پر میاں صاحب آج ہیں سب سے زیادہ وہ کنٹریبیوٹ تحریک کو وہاں سے کر سکتے ہیں. آج ان کی 2 تقاریر نے پورے سیاسی بیانیے کو بدل دیا ہے, عوام کو متحرک کر دیا ہے. تو ہر لیڈر کی اپنی کنٹریبیوشن ہوتی ہے. یہاں پر ہم نے بہت باتیں سنی کہ نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی ہے, ہم نے اس کو ہم 20 سال پہلے بھی یہ باتیں سن چکے ہیں. آج بھی کچھ لوگ یہ باتیں کرتے ہیں, لیکن آج بھی ملک کی سیاست کا محور نواز شریف ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ قدرت کے کام ہیں. یہ چند افراد کی باتوں سے یہ چیزیں ختم نہیں ہوتی. یہ نواز شریف نے اس ملک کی خدمت کی ہے. نواز شریف نے 35 سال سیاست کی ہے, 10 سال وزیر اعظم رہے ہیں, 5 سال وزیر اعلیٰ رہے ہیں, 20 سال انہوں نے اپوزیشن میں سیاست گزاری ہے. یہ بڑی کنٹریبیوشن ہے ملک کی سیاست کو. ٹھیک ہے, پی ڈی ایم متحرک ہے, مسلم لیگ نون بھی کافی مدت بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ متحرک ہے, اس وقت اپوزیشن کرنے کی موڈ میں نظر آ رہی ہے. دوسری جانب اگر ہم حکومت کا ان کا جو ایک رویہ دیکھیں تو وہ بھی پسپائی پہ نظر نہیں آ رہی. آج ہی وفاقی کابینہ نے میاں شہباز شریف صاحب اور ان کے خاندان سمیت 10 افراد کے نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالنے کی منظوری دی ہے. ایک خبر ہماری نظروں سے گزری ہے. ایسے میں اگر حکومت بھی ڈٹ جائے تو یہ تصادم بہت زیادہ پاکستان میں آپ کو نظر نہیں آ رہا آنے والے دنوں میں؟ حکومت کو ڈٹنے کی ضرورت نہیں ہے, حکومت کو کام کرنے کی ضرورت ہے. حکومت عوام کے مسائل حل کرے, پاکستان کو ترقی کے راستے پر ڈالے, تو اپوزیشن کی جگہ نہیں رہے گی. پھر ہم ایک روایتی اپوزیشن ہوں گے, اسمبلی میں تنقید کریں گے, بات کریں گے. اگر ملک میں پارلیمان چل رہا ہوتا تو آج پارلیمان کے اندر بات ہوتی. اب تو پارلیمان کے باہر بات ہو رہی ہے. تو حکومت کا رویہ پہلے دن سے ایسا رہا ہے جو ملک کے مسائل حل کرنے کا نہیں ہے. شہباز مجھے 1.5-2 سال ہو گئے ہیں ای سی ایل پر, کوئی قیامت نہیں آ گئی. یہ تو حکومت کی کمزوری ہوتی ہے کہ فلانے کو ای سی ایل پر ڈال دو, فلانے کو نکال دو. یہاں وفاقی کابینہ 3 کام کرتی ہے. کس کو ای سی ایل پر ڈالیں گے, کون سی چیز آج مہنگی کریں گے, اور کس طرح اپوزیشن پر الزام لگائیں گے. یہ پوری کابینہ, وفاقی کابینہ, یہ 3 کام کرتی ہے. میں ہر شخص سے پوچھتا ہوں, ایک مثبت کام 2 سال میں اس حکومت کا دکھا دیں. نہیں ہے. یہ ناکامی ہے. اسی ناکامی کی وجہ آج ملک پریشان ہے, اور اس سارے کی بنیاد جو ہے وہ الیکشن پہ جاتی ہے کہ الیکشن متنازع تھا, الیکشن غلط تھا, عوام کی رائے کا احترام نہیں ہوا, اور آج پاکستان کی یہ مشکل ہے. مسلم لیگ نون کی تنظیم سازی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو حکومتی جو ترجمان ہے تو ان کی طرف سے شین اور نون کی جو باتیں ہوتی رہی ہے, تو یہ جو آپ نہیں سمجھتے کہ اس قسم کے ہتھ کنڈے جو ہے جو شہباز شریف صاحب کے خاندان اور ان کے خلاف جو اس وقت اختیار کیے جا رہے ہیں, تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے مسلم لیگ نون کمزور ہو جائے گی اور کسی مرحلے پہ سین یا شین یا نون کا جو ہے ایک نیا دڑا اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے؟ اس طرح کے کوئی خدشات یا خطرات آپ کے سامنے ہیں جماعت کی سطح پہ؟ یہ پہلی حکومت ہے پاکستان کی تاریخ کی جو اپوزیشن کی جماعت میں دھڑے بنانے کی کوشش کرتی رہتی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں نا, ان کو اپنا کام تو کو آتا نہیں ہے. یہ وفاقی, آپ نے دیکھا ہوگا روز وفاقی وزراء آ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں. مجھے یہ وفاقی وزراء یہ بتائیں کہ انہوں نے اپنے محکمے میں جو ان کی ذمہ داری دی گئی ہے اس میں پاکستان کے عوام کے لیے کون سا کام کیا ہے, کون سی بہتری لائی ہے, عوام کی مشکل میں کیا آسانی فرمائی ہے. یہ تو ان کو آتا نہیں ہے. کوئی کہتے نون ہے, کوئی کہتے شین ہے. یہ پاکستان مسلم لیگ نون ہے, اس کا ایک بیانیہ ہے, لوگ اسی پہ قائم ہیں. بیانیہ اختلاف کا نہیں ہے, بیانیہ ملک کو جوڑنے کا ہے, ملک کے مسائل حل کرنے کا ہے. جو حکومت یہ کہتی رہی ہے کہ حکومت اور فوج ایک پیج پہ ہیں, اور خان صاحب نے پچھلے دنوں ایک ٹی وی انٹرویو میں جو کہا تھا, جس طرح میاں نواز شریف صاحب نے ایک سابق ڈی جی آئی صاحب کے بارے میں شکایت کی تھی کہ ان سے جو ان کا ایک مطالبہ ان سے کیا گیا تھا جب وہ وزیر اعظم تھے, عمران خان صاحب نے بہت ہی سخت لہجے میں کہا ہے کہ اگر ان سے اس قسم کا کوئی مطالبہ کوئی فوجی افسر کرے تو انہیں کڑے کڑے فارغ کر دیں گے. تو اس سے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ خان صاحب کا یہ دعویٰ درست ہے کہ فوج اور اپوزیشن حکومت ایک ہی پیج پہ ہے, کیونکہ ابھی تک ہم نے نہ ایس پی آر کی طرف سے کوئی ناپسندیدگی سامنے آئی ہے, نہ کسی اور فوجی ادارے کی طرف سے اس کی کوئی تردید کی گئی ہے جو عمران خان صاحب کا دعویٰ ہے. نہیں دیکھیں, جب بھی ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ آئین کے مطابق فوج جو ہوتی ہے وہ حکومت کو سپورٹ کرتی ہے حکومت چلانے میں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے.
لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب بھی کوئی حکومت بیان دیتی ہے کہ فوج میرے ساتھ ہے تو کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہوتا ہے. یہ پاکستان کی تاریخ ہے. تو یہ مسئلے نہیں ہونے چاہیے. ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ تمام لوگوں کو ایک پیج پر ہونا چاہیے پاکستان کے عوام کی ترقی کے لیے. اب سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کے عوام کی ترقی ہو رہی ہے؟ وہ نہیں ہو رہی. اور میں پھر یہ کہوں گا کہ میں ان پرائم منسٹر صاحب کے بیانوں پر نہیں جانا چاہتا، لیکن اس ملک کی اگر ایک تاریخ، ہم نے ٹروتھ کمیشن کا اسی لیے لکھا تھا اے بی سی کے اعلامیے میں کہ جب ٹروتھ کمیشن آپ بنا دیں گے تو کافی دلچسپ حقائق آپ کے سامنے آئیں گے. آپ بھی اسی کرسی پہ براجمان رہے ہیں جس پہ آج خان صاحب بیٹھے ہیں. جو شکایت آپ کے لیڈر میاں نواز شریف صاحب نے کی تھی ایجنسی سے یا فوج کے مختلف افسران سے، آپ کے ساتھ کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ پیش آیا تھا؟ آپ کو کسی فوجی افسر نے یا کسی ادارے کے فوجی ادارے کے سربراہ نے اس قسم کی کوئی بات کی تھی جب آپ وزیر اعظم پاکستان تھے؟ دیکھیں، جو نواز شریف صاحب نے ایک دھرنے کے حوالے سے بات کی ہے وہ ضروری تھی عوام کے سامنے رکھنا، لیکن بہت سی باتیں ایسی ہیں جو اعتماد میں رہنی چاہیے. بہت سی باتیں میرے پاس بھی ہیں، ہر وزیر اعظم کے پاس بھی ہیں، ہر شخص جو کسی عہدے پر یہاں رہا ہے اس کے پاس ہیں، چاہے وہ عدلیہ میں رہا ہے، فوج میں رہا ہے، سیاست میں رہا ہے، اس کے پاس ہیں. تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ بجائے ان کو اختلافی بنانے کے، کیونکہ یہ اداروں کے درمیان غلط فہمی کا باعث بنتی ہیں. عدلیہ، فوج، یہ سب ادارے ہیں، سیاست، یہ سب پارلیمان، یہ ادارے ہیں ملک کے. تو جب بھی کوئی بات کی جائے جو ماضی کی ہوتی ہے اس کے بہت سے پہلو ہوتے ہیں. تو اگر میں ایک پہلو بیان کروں گا تو کل اختلاف پیدا ہوتا ہے، شک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، ابہام پیدا ہوتا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان چیزوں کو ٹروتھ کمیشن کے حوالے کر دیں، سب کا بیان آ جائے کہ اس واقعے کے بارے میں یا اس ایونٹ کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے، ان کا کیا تجربہ ہے، انہوں نے کیا دیکھا، ان کے ساتھ کیا ہوا. وہ ڈاکیومنٹ کر دیں گے اور پاکستان کے عوام خود اخذ کر لیں گے کہ حقیقت کیا ہے. جی، آپ کا کہنا بھی ہے اور ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ریاست مختلف اداروں کا مجموعہ ہوتا ہے اور اس کی کوارڈینیشن ہی سے ریاستی نظام چلتا ہے. کیپٹن ریٹائرڈ صفدر صاحب جس قسم کے بیانات انہوں نے دیے تھے، کور کمانڈرز کے گھروں کے سامنے احتجاج کرنے کی جو دھمکی تھی، اس سے جے یو آئی کی طرف سے بھی، اگرچہ ان کی بڑی کوئی نمایاں قیادت کی طرف سے یہ بات نہیں آئی، ان کی دوسرے درجے کی قیادت سے اس قسم کی دھمکیاں سامنے آئی تھی. جب اس قسم کے بیانات جو ہے اپوزیشن رہنماؤں کی طرف سے سامنے آئیں گے تو ظاہر ہے جو تناؤ اور ایک بدمزگی کی کیفیت ہوگی اداروں اور اپوزیشن کے بیچ میں، تو وہ تو ضرور قائم ہوگی. جی، میں یہ کہہ رہا ہوں نا، یہ سب باتیں ان کا ایک پس منظر ہوتا ہے. اس پس منظر کے اندر یہ باتیں ہوتی ہیں. کیوں ہوئی ہیں، نہیں ہونی چاہیے، یہ بالکل درست بات ہے، لیکن جب آپ سیاست کا حصہ بنیں گے پھر بات ہوگی. یہ بھی حقیقت ہے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ان چیزوں سے ہٹ کر جو ادارے ہیں ان کے رشتے آئین کے تحت ہیں. جب وہ رشتے آئین سے بڑھ جائیں گے، آئین کے باہر جائیں گے، پھر یہ باتیں ہوں گی جو آج ہو رہی ہیں. یہ نہیں ہونی چاہیے، میں بالکل اس کے حق میں ہوں، لیکن یہ کام اس وقت ختم ہوگا، باتیں اس وقت ختم ہوں گی جب تمام ادارے آئینی حدود میں رہیں گے. یہی ہمارا بیانیہ ہے. ٹھیک، آپ بذات خود اس وقت نامزد غدار نہیں تو ایک نامزد باغی ضرور ہے، جو ایک ایف آئی آر آپ لوگ جو اپوزیشن کے جماعتوں اپوزیشن کے رہنماؤں کے خلاف جو رجسٹرڈ ہوئی ہے، اس ایف آئی آر سے ظاہر ہے ایک قانونی تقاضے تو اب آپ کو پورے کرنے ہوں گے، آپ جیسے جو باقی نامزد اس میں ملزمان ہیں. اس کے لیے کیا آپ لوگ حکمت عملی اختیار کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، میں یہی کہہ رہا ہوں نا، جب آئینی حدود میں رہیں گے تو یہ چیزیں نہیں ہوں گی. آج تک یہ پتہ نہیں ہے ایف آئی آر کس نے درج کرائی ہے. اس ایف آئی آر کے بیشتر جو شکیں ہیں، میں اس کی قانونی حیثیت میں اگر جاتا ہوں، وہ ایسی ہیں کہ وہ صرف حکومت ہی کر سکتی ہے، ایک عام شخص وہ الزامات نہیں لگا سکتا. بدر رشید صاحب جو ہے وہ ایک اس میں مدعی ہیں. نہیں، ایک شخص ہے نا جو دفعے لگے ہیں، اکثر وہ اس کے اندر حکومت ہی وہ دفعے لگوا سکتی ہے. اب کوئی بھی اس ایف آئی آر کو اون کرنے کو تیار نہیں ہے. اب میں بھی ایف آئی آر درج کرا، میں نے بھی یہی کہا ہے کہ میں بھی، چونکہ ایسا تھا نا، میں نے تو نہیں دیکھا
کہ جو رات کے 2:25 پہ پاکستان کے سابقہ وزیر اعظم، 2 سابقہ وزیر اعظم، ڈیفنس منسٹر، ہر قسم کے منسٹر پر، 40 MNAs پر، آزاد کشمیر کے وزیر اعظم پر چوری چکارے کے وہ دفعہ FIR درج نہیں ہوتے. جی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ دھمکی دینے کی FIR رات کے 2:25 پہ درج نہیں ہوتی ایک عام شخص کے خلاف. یہاں پر ماشاءاللہ تھانہ ہے جو پرچے درج کر رہا ہے. میں بھی جانا چاہتا ہوں، میں بھی اس کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک عمران خان نامی ایک شخص ہے جو بلا کر سرکاری افسران کو، اعلیٰ ترین سرکاری افسران کو کہتا ہے کہ اپوزیشن کے رہنماؤں کے خلاف پرچے درج کرو، ان کو جیلوں میں ڈالو، ان کے خلاف غداری کے پرچے. خواجہ آصف کے خلاف کہا گیا، عمران خان نے جو میمن صاحب تھے، بشیر میمن، DG FIA کے خواجہ آصف کے خلاف جو ڈیفنس منسٹر رہے ہیں، ان کے خلاف پرچہ درج کرو غداری کا، آرٹیکل 6 کا پرچہ درج کرو. یہ بیان دیا ہے اس پولیس افسر نے. یہ اب میرے نزدیک 62-63 کی بھی یہ خلاف ورزی ہے. یہ جو اوتھ ہے پرائم منسٹر کا اس کی بھی خلاف ورزی ہے. یہ پتہ نہیں کتنی قانونی شکوں کی کہ افسران کے معاملات میں انٹرفیئر کرنا، ان کو غلط ان لافل آرڈر دینا، یہ سب کچھ ہے. تو کیا میرا بھی پرچہ درج ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ ہمارے کچھ لوگ وہاں پر گئے تھے کہ ہم گرفتاری پیش کرنے آئے ہیں، آپ نے پرچہ درج کر دیا ہے. تو آپ اس کے لیے رجوع کر رہے ہیں قانون سے عمران خان صاحب کے خلاف جو پرچہ کا؟ میں تو اوپنلی کہتا ہوں کہ ایک پرچہ درج ہو گیا ہے. یہاں پر 16 وفاقی وزراء، SAPM، ایڈوائزر، کرائے کے سپوکس پرسن ٹی وی پر آئے ہیں، گھنٹوں انہوں نے لگائے ہیں اور اپوزیشن پر غداری اور بھارت کے ایجنٹ ہونے کا الزام لگایا ہے. تو میری اب گزارش یہ ہے کہ ان 16 کو بھی کہیں کہ اس پرچے میں مدعی کے طور پہ شامل ہو جائیں، اس کے بعد ملزمان کو گرفتار کیا جائے اور ان کا اوپن ٹرائل کیا جائے. غداری کا ٹرائل اوپن ہوتا ہے تاکہ حقائق پاکستان کے عوام کے سامنے آئیں. یہ مذاق بد بنائے اس ملک کو. یہ غداری کے پرچے ماضی میں بھی ہوئے ہیں. پنڈی کانسپریسی کیس تھا، اگرتلا سازش کیس تھا. کون سا سیاسی لیڈر ہے جس کے خلاف غداری کا پرچہ نہیں ہوا؟ تو کبھی غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹے جاتے ہیں، کبھی حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ بانٹے جاتے ہیں. یہ کون بانٹتا ہے؟ ان کو ذرا سامنے کریں. جو آپ سے منسوب ایک شاید بیان ہے سوشل میڈیا پہ کہ آپ کو تلاش ہے کہ جہاں سے حب الوطنی جی بالکل، میں تو اپلائی کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے ایک سرٹیفکیٹ جاری کر دیں کہ پتہ چلے حب الوطن ہوں بھی یا نہیں ہوں. میں پتہ کرنا چاہتا ہوں. کتون کو دا شاید اقان عباسی صاحب سره زموږ د خوندور او د معلوماتو ډکې خبرې اترې جاري ده. پروګرام کې شاید د میوه پروگرام کې یو وارې بیا هر کله ما سره موجود دي کتونکو پخوانی وزیر اعظم د پاکستان شاہد اقان عباسی سے. عباسی صاحب، یہ آپ کی نظر سے وہ خبر گزری ہوگی جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے میاں نواز شریف صاحب کو اشتہاری قرار دیا گیا ہے، اور آج ہمارے سامنے سے وہ خبریں بھی گزری ہیں کہ تمام تانوں میں ان کی بات تصویر اشتہار لگایا جائے اور ڈول بجا کے منادی کی جائے کہ آپ کے لیڈر مفرور ہے. یہ جو اقدامات ہے اس سے عام عوام میں تو یہی تاثر ابھرے گا جو حکومت چاہتی ہے کہ آپ کی لیڈرشپ بدنام ہو. عام عوام تو ہنس رہے ہیں. میں کل لاہور گیا تھا، سارا لاہور ہنس رہا تھا. قانونی تقاضے تو ہیں سر اس طرح. قانونی تقاضے اس وقت ہوتے ہیں جب پتہ نہ ہو. آپ کو پتہ ہے وہ کہاں پر ہے؟ یہاں پر ہائی کورٹ نے انسٹرکشنز دی تھیں ہائی کمشنر کو کہ جائے ان کی صحت کے بارے میں رپورٹ مہیا کرے ہائی کورٹ کو. وہ رپورٹ مہیا نہیں ہوئی. نواسی صاحب نے خود رپورٹ مہیا کر دی ہے کہ کہاں پر ٹھہرے ہیں، کس کے زیر علاج ہیں. یہ تماشے لے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ڈالے پھر نائب چیئرمین گلے میں ڈول ڈالے، ٹانگا ایک لے لے، اس میں لاؤڈ سپیکر لگا لے اور شہر شہر پھرے، کرے، بڑی خوشی سے کرے. ہم تو نہیں روکیں گے.
جی چیئرمین نیب کا ذکر ہوا تو تاریخ جب بھی پاکستان کی لکھی جائے گی، اگر اپوزیشن کے الزامات درست ہے کہ چیئرمین نیب صاحب جو ہے وہ اپنے عہدے کا صحیح استعمال نہیں کر رہے، بے جائے استعمال کر رہے ہیں، تو اس میں آپ کا نام بھی تو قصوروار اس میں ان کی فہرست میں ضرور شامل ہوگا، کیونکہ جب آپ وزیر اعظم تھے پاکستان کے اس وقت ان کی تعیناتی ہوئی تھی۔ بالکل، میں نے اپنے قصور قبول کر لیا، نیب چیئرمین لگانے کا قصور بھی قبول کر لیا، سزا بھی مجھے دے دیں، اور میں نے پاکستان کے عوام سے معافی بھی مانگ لی ہے کہ ہم نے تو ایک شخص کو سپریم کورٹ کا جسٹس جو رہا ہو، جو ڈسپیئرڈ پرسن کی کمیشن کا بھی چیئرمین رہا ہو، اس کی میں تو ذاتی طور پر نہیں جانتا ان کو کون آدمی ہے کون نہیں ہے، آپ تو دیکھتے ہیں کہ اس کی کیفیت کیا ہے، ان کی کوالیفیکیشن کیا ہے، کیا تجربہ ہے، اس کی بنیاد پہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم معافی مانگتے ہیں پاکستان کے عوام سے، لیکن ان کو یہ کام کرنے کا حق نہیں ہے، ہماری غلطی ان کو اس بات کا حق نہیں دیتی کہ قانون کو توڑیں، قانون کو مسخ کریں۔ سپریم کورٹ نے لکھا ہے ان کے بارے میں کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کر رہے ہیں، غلط کام کر رہے ہیں، ہائی کورٹس نے لکھا ہے۔ بہرحال تاریخ ہم کو بھی جج کرے گی، ان کو بھی کرے گی، اور میرا خیال ہے کہ تاریخ ان کو بہت سختی سے جج کرے گی۔ سپریم کورٹ کی بات آپ نے اس کا تذکرہ کیا، تو کل سپریم کورٹ کے ریمارکس ہے کہ کرپٹ لوگ سینہ تان کے چلتے ہیں، آپ نے شروع میں بھی کہا تھا کہ یہی جو عدلیہ کا کام ہوتا ہے کہ جو آپ تحریک عدم اعتماد کے تناظر میں جو آپ نے بات کی ہیں، تو جس طرح نیب کا ادارہ یا عمران خان صاحب کی حکومت اپوزیشن یا خصوصی طور پر مسلم لیگ نون سے ناراض ہے، تو اسی طرح میرے خیال میں عدلیہ بھی جو ہے کچھ اقدامات ایسے ہیں جس سے وہ جو کرپٹ سینہ تان کر گھومتے پھرتے ہیں، اس قسم کے بیانات ان کی طرف سے جب سامنے آتے ہیں۔ جی بالکل، آج کرپٹ لوگ موجود ہیں، ساری حکومت کرپٹ لوگوں سے بھری ہوئی ہے، آپ کے سامنے لوگ ہیں، ان پہ کوئی کیس نہیں بناتا۔ آج کس پہ کرپشن کا کیس بنا ہے آپ بتا دیں، کورٹس بتا دیں، یہ کرپشن کے کیس ہیں، ہم پہ جو کیس بنتے ہیں کرپشن کے کیس ہیں، یہ کورٹس ان کو سو موٹو لے نا۔ ایک جج کو دباؤ ڈال کر اس ملک کے وزیر اعظم کو سزا دلوائی گئی، جج کو کورٹ سے نکالا، کیا کوئی کارروائی ہوئی اس کی ڈیسیشنز پر؟ جو اس نے فیصلے کیے فیصلہ برقرار ہے، اس کو نکال دیا کہ اس کو اور کوئی پوچھا نہیں کیا۔ ایسے شخص پر کو تو ٹرائل چلا کر اس کو اندر ڈالنا چاہیے تھا کہ جو منصف اپنا قلم بیچ دے، اس پر آپ کون سے انصاف کی بات کر رہے ہیں؟ کیا میں ان نیب کی عدالتوں سے انصاف توقع کر سکتا ہوں؟ آپ دیکھا ہے کبھی ان عدالتوں میں کیا ہوتا ہے؟ بشیر میمن کا آپ نے تذکرہ کیا، ان کا جو سوشل میڈیا پہ ایک انٹرویو ہے اس کا بڑا تہلکہ ہے آج کل، اس حوالے سے اپوزیشن یا پی ڈی ایم اس نیریٹیو کو یا ان کے جو انکشافات ہے اس کو کوئی ڈاکومنٹ کرنے کا یا فردر اس کو آگے لے جانے کا، عوام کی عدالت میں پیش کرنے کا کوئی آپ کی حکمت عملی ہے؟ دیکھیں، اگر ایک وزیر اعظم کو ہم ایک اقامے میں اپنے بیٹے کی کمپنی جو ختم ہو چکی ہے تنخواہ نہ لینے پر نکال سکتے ہیں، یہاں تو بڑا کلیئر تھے، کیس 62-63 کا ہے، ایک پولیس افسر اوپنلی کہہ رہا ہے، ابھی ریٹائر ہوا ہے، کہ مجھے وزیر اعظم نے بلا کر یہ بات کہی تھی۔ عدالتوں کو سو موٹو نوٹس لینا چاہیے، سو موٹو بات ہونی چاہیے، پہلے بھی لیا گیا، عدالتوں نے لیا سو موٹو نوٹس نواز شریف کا، آج بھی لیں۔ ابھی تک تو ایسا کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، تو اپوزیشن اپنے طور پہ میرے خیال میں عدالت سے رجوع کرنے کے حوالے سے ابھی آپ کی کوئی حکمت عملی سامنے نہیں ہے بشیر میمن کے حوالے؟ دیکھیں، یہ عدالتوں میں معاملات، سیاسی معاملات عدالتوں میں طے نہیں ہونے چاہیے، ہم تو اس کے حق میں ہیں۔ حکومت نے ایک روایت ڈال دی ہے، عدالتوں نے خود روایت ڈال دی ہے، اب ہو سکتا ہے ہمارا حق ہے، ہم جائیں، جب اس کی ٹائمنگ ہم طے کر لیں گے۔ آج ملک تکلیف میں ہے، یہ ایک دوسرے کو گالیاں دینے سے معاملہ حل نہیں ہوگا، الزامات لگانے سے نہیں ہوگا۔ میں تو اوپن چیلنج ہے، ٹی وی کے کیمرے لگائیں، 5 سال ہم نے حکومت کی ہے، ایک کرپشن کا کیس لے آئیں، اوپن چیلنج ہے، جس کی بھی ہمت ہے، جو وزیر آ کے الزام لگائے کہ فلانی منسٹری میں یہ کرپشن، ہم جواب دیں گے، عوام کے سامنے بتائیں۔ نیب کی تفتیش کرنی ہے، عوام کے سامنے تفتیش کریں، نیب کی عدالت میں کیمرے لگائیں، عوام کو دکھائیں، کیوں گھبراتے ہیں، کیوں ڈرتے ہیں؟ عالمی بینک کی حالیہ رپورٹ ہے کہ آنے والے 2 سال پاکستان میں مہنگائی اور بے روزگاری کی شرح مزید بڑھے گی۔
اگر اپوزیشن اپنے مقصد میں کامیاب ہوتی جو عمران خان صاحب کی حکومت کا خاتمہ ہے بظاہر جو اس وقت ہمیں نظر آتا ہے، اپوزیشن کے پاس وہ کون سی حکمت عملی ہوگی جو عوام کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت مہنگائی اور بے روزگاری ہے، اس کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ بالفرض آپ دوبارہ وزیر اعظم پاکستان ان حالات میں بنتے ہیں، کس طرح عوام کو ریلیف مل سکتی ہے؟ دیکھیے، وعدے کرنے سے ریلیف نہیں ملتی، جھوٹ سے ریلیف نہیں ملتی، ریلیف حقائق سے ملتی ہے۔ ہماری 5 سالہ حکومت کا دور آپ کے سامنے ہے۔ مہنگائی کہاں پر تھی ہم نے جب لیا، ترقی کہاں پر تھی اور کہاں پر چھوڑ کر گئے تھے۔ تو ہم تو اپنے تجربے، اپنے ماضی کے جو ہماری پرفارمنس اس پہ کھڑے ہیں اور ہم حل کر کے دیں گے۔ اور جب بھی ایک کرپٹ، ایک ناکام حکومت ہٹتی ہے، اس کے اپنے محرکات ہوتے ہیں اکانومی پر، اور وہ آئیں گے اور انشاءاللہ بہتری ہوگی۔ لیکن میں یہ بھی آپ کو بتا دوں، آج آپ ترقی کا، بہتری کا سفر شروع کریں گے آج محنت سے، لگن سے، پورے جذبے سے، تو جہاں پر حالات 2018 میں ہم نے چھوڑے تھے، آپ کو 5 سال مزید چاہیے وہاں پہنچنے کے لیے۔ یہ میں مایوسی کی بات نہیں کر رہا، یہ میں حقیقت کی بات کر رہا ہوں۔ ان 2 سالوں میں ملک کے ہر شعبے کو اتنا تباہ کر دیا گیا ہے، ہم اتنے نیچے چلے گئے ہیں کہ اس جگہ جہاں پر 2018 31 مئی کو ہم نے حکومت چھوڑی، وہاں پر تھے 5 سال آپ کو چاہیے۔ یعنی ہم نے 7 سال اس ملک کے ضائع کر دیے، اور سب کی بنیاد وہ الیکشن ہے 2018 والا۔ جی، اپوزیشن کا کردار جمہوری نظام میں بہت اہم ہوتا ہے۔ بہتر یہ نہیں ہے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی حکومت قبل از وقت ختم کی جاتی ہے، ایک تو وہ سیاسی شہادت کے رتبے پہ اپنے آپ کو فائز کر دیتی ہیں، دوسرا اس سے اور بھی سیاسی انارکی اور سیاسی بے چینی جس ریاست یا جس ملک میں زیادہ ہو، مہنگائی، بے روزگاری، لاقانونیت مزید بڑھتی ہے۔ تو ایسے میں بہتر نہ ہوتا کہ آپ جیسے اپوزیشن کے رہنما یا آپ کی طرح جو اپوزیشن جماعتیں ہیں، وہ عمران خان صاحب کی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ نہیں، اقتدار کو نہیں سمجھتے، تو آپ اپنے تجربے کو ان کے ساتھ شیئر کرتے، ان کو بروئے کار وہ لاتا اور عوامی مسائل حل کرتے ہو۔ ایک آدمی آپ کو گالیاں نکال رہا ہو، اس کو آپ کیا سمجھائیں گے؟ آج تک صاحب 2 باتیں کرتے، یا گالی نکالتے یا الزام دیتے۔ کشمیر کے مسئلے پر اپوزیشن سے بات نہیں کر سکے، فیڈم کے مسئلے پر اپوزیشن سے بات نہیں کر سکے، صرف الزامات لگائے ہیں۔ اب میں کہہ رہا ہوں پارلیمان مفلوج ہے، کوئی رابطہ نہیں ہے اپوزیشن اور حکومت کا، ختم ہو چکا ہے۔ اب ایک چلتی حکومت اگر ہٹے تو آپ کی بات درست ہے، اس سے انتشار آتا ہے۔ ایک حکومت جو ناکام ہو گئی ہو، جس نے عوام پر بوجھ ڈال دیا ہو، وہ ہٹتی ہے، عوام کو ریلیف ملتی ہے، آٹومیٹکلی ریلیف ملتی ہے، کیونکہ وہ کرپشن ختم ہو جاتی ہے جو وہ کر رہی ہے، وہ انکمپیٹنس ختم ہو جاتی ہے جو وہ کر رہی ہے، وہ نظام کی مفلوج ہونا ختم ہو جاتا ہے جو وہ کر رہی ہے، اس سے یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ بھائی صاحب ٹھیک، اگر آپ کا یہ سوچنا ہے، یہ ماننا ہے کہ عمران خان صاحب کے جانے کے بعد جو ہے ملک کی تقدیر بدل سکتی ہے یا حالات بہتر ہو سکتے ہیں، تو ہم کس طرح یقین کریں؟ کیونکہ اگر عمران خان صاحب اول تو جانے والے نہیں نظر آ رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آخری بال تک وہ مقابلہ کرنے والے کھلاڑی ہیں۔ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو الیکشن کمیشن وہی ہے، الیکشن لاز وہی ہے، نیب قوانین وہی رہیں گے، اسی طرح تمام ادارے اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ تو آپ کس طرح ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ایک تو عمران خان صاحب آرام سے چلے جائیں گی، دوسرا اگر نئے انتخابات ہوتے تو آپ لوگ کا مقصد پورا ہو جائے گا، دھاندلی نہیں ہوگی؟ آرام سے کوئی نہیں جاتا، عوام کے دباؤ سے جاتے ہیں۔ دھاندلی بھی عوام کے دباؤ سے ختم ہوگی۔ عوام آج اس بات کو سمجھ چکے ہیں کہ دھاندلی شدہ الیکشن سے عوام کی نمائندہ حکومت نہیں آ سکتی، اور وہ حکومت کبھی بھی عوام کی مسائل حل نہیں کر سکتی، ملک کو ترقی نہیں دے سکتی، عوام کو اس تکلیف سے نہیں نکال سکتی۔ یہ بات آج ہر پاکستانی پر واضح ہو چکی ہے۔ یہی ہمارا پیغام ہے، یہی ہمارا مقدمہ ہے، اور انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ عوام رسپونڈ کریں گے۔ ایئر لائنس کے بزنس کو آپ سمجھتے ہیں پی آئی اے کے حوالے سے اب ایک نئی بحث شروع ہوئی ہے کہ ملازمین کو ایک اسکیم متعارف کرائی جا رہی ہے جس میں وہ بخوشی اپنی جو ملازمت چھوڑ سکتے ہیں۔ ایک تو ہمیں یہ بتائیے گا کہ پی آئی اے کا کیا مسائل کا یہی حل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ روز ویلٹ ہوٹل کا معاملہ بھی سامنے آیا ہے کہ بند کرنے جا رہے 31 اکتوبر کو۔ یہ معاملات اگر ہمیں تھوڑے سے اس کے بارے میں بتا دیں۔ دیکھیں، حکومت کاروبار نہیں کر سکتی، یہ بڑی بنیادی بات ہے۔ اسی لیے 90 میں
میاں نواز شریف نے، پاکستان مسلم لیگ نون نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم کاروبار سے نکلیں گے، ہر کاروبار سے حکومت نکل گئی. 70 کارپوریشن ہوتی تھی حکومت کی، 350 سے زیادہ انڈسٹریل یونٹ تھے. آج کچھ بھی نہیں ہے. آج صرف حکومت کے پاس رہ گئی ہے ایئر لائن، ریلوے آپ سمجھ لیں، یا یہ یوٹیلٹی سٹور ہے، یا بجلی بنانے جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں، یہ حکومت کے پاس ہے. سب خسارے میں. اس لیے جتنی جلدی ان کو پرائیویٹائز کریں گے آپ کے مسائل حل ہوں گے. پرائیویٹائزیشن پاکستان میں کامیاب رہی ہے، اس نے ملک کو ترقی بھی دی ہے. اس نے جو ملازمین کام کرنے والے ہیں ان کی روزگار میں بھی اضافہ کیا ہے. اس نے آپ کے خسارے کو بچایا ہے. تو آج ان کو پرائیویٹائز کر دیں، سب معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. اتنی بات ہے. یہ ہم نے بھی کوشش کی، سیاسی دباؤ میں نہیں کر سکے. آج سب بیٹھے ان کا فیصلہ کر لیں ان باتوں کا. آج سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ پی آئی اے نہیں ہے. پی آئی اے آپ کا 40-60 ارب روپیہ سال کا آپ کو خرچہ پڑتا ہے. آج بجلی کا معاملہ، بجلی کی کمپنیاں 500 ارب کا خسارہ نیپرا نے کل ہی قیمت 84 پیسے مزید بڑھا دی. جی، جہاں ہم نے قیمت چھوڑی تھی اور آج کی قیمت کا فرق ذرا ضرور دیکھ لیں. دگنی ہو گئی ہے، تگنی ہو گئی ہے. اب اس کے باوجود بھی، قیمتیں بڑھانے کے باوجود بھی خسارہ جو ہے 45 ارب روپیہ مہینے کا ہے، 1.5 ارب روپیہ یومیہ ہے. یہ معمولی بات نہیں ہے. پوری حکومت جو ہے پاکستان کی وہ 1.5 ارب یومیہ سے کم پہ چلتی ہے. پوری پاکستان کی حکومت، صرف بجلی کا خسارہ اس سے زیادہ ہے. گردشی قرضہ جات میں اس میں بھی دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے. تو یہ بات کہاں پہ جا کے رکے گی؟ عوام جو ہے آپ ہی کی طرف ظاہر ہے، اگر عمران خان صاحب ڈیلیور نہیں کر رہے بقول آپ کے، تو اپوزیشن کی طرف نظریں ہیں ان کی. اس میں کہاں پہ ہم جا کے رکیں گے؟ گردشی قرضوں کا جو مسئلہ ہے، ان حکمرانوں کا یہی کہنا ہے کہ آپ جو سابق حکمران ہیں ان کا یہی ورثہ ہے، ترکہ ہے جو انہیں ملا ہے، اور یہ دن بدن اس وجہ سے آٹومیٹکلی بڑھتا جا رہا ہے. جب ہم نے گردشی چھوڑا تھا، گردشی قرضہ 13 ارب ماہانہ تھا، سے 120 ارب سالانہ حکومت جو تھی اپنے وسائل سے دیتی تھی. آج وہ 45 ارب روپے ماہانہ ہو گیا ہے. یہ کہنا جی کہ پھر کل کہیں گے قائد اعظم صاحب ملک بھی غلط بنا دیا تھا، ہمیں بہتر ملک بنا کے دیتے تو شاید ہم یہاں بہتری کر لیتے. یہ باتیں گلا تو یہی ہے کہ عوام صحیح نہیں ہے، یہ باتیں بکتی نہیں ہیں. ہر حکومت اپنے معاملے پر کام کرتی ہے، بہتر کرتی ہے. اگر جہاں پر ہم نے معاملہ چھوڑا تھا نا وہیں پہ رک جاتا تو ہم کہتے چلیں جی ہماری ذمہ داری تھی، انہوں نے اس کو خراب نہیں کیا. اب تو معاملہ 3 گنا ہو گیا. ہم نے 13 ارب پہ گردشی قرضہ چھوڑا، آج 45 ارب ہے. اس کا جواب ہے؟ کوئی جواب نہیں ہے. یہ نالائکی ہے، یہ کرپشن ہے. اس کا صرف ایک حل ہے، پرائیویٹائز کر دیں ان کمپنیوں کو جو بجلی بناتی ہیں. اتنی بات ہے. آخری سوال عباس صاحب، اپوزیشن چاہتی ہے کہ ووٹ کو عزت ملے، جمہوری ادارے مستحکم ہو، جمہوری پارلیمنٹ جو ہے وہ با اختیار ہو. یہ تو بظاہر بڑی اچھی باتیں ہیں اور ہونی بھی ہے، اصولاً یہی ہونا چاہیے. لیکن عوام کا مسئلہ جو ہے وہ مہنگائی، بے روزگاری، لاقانونیت، جو عام بے چینی ہے، وہ سب سے بڑی وجوہات یہی ہے. اس حوالے سے اپوزیشن کے ایجنڈے میں بہت نیچے نظر آتا ہے. اس وجہ سے بھی شاید آپ جیسے رہنما ہے یا جو اپوزیشن جماعتیں ہیں، عوام کو سڑکوں میں لانے میں انہیں کافی دشواری ہوگی. بنیادی بات یہی ہے نا کہ کوئی یہاں معجزاتی طور پہ حالات درست نہیں ہوں گے. اب ایک مسئلہ ہے، ایک معاملہ ہے، اس کی بنیاد ہی جب غلط ہے تو جب تک بنیاد کو ٹھیک نہیں کریں گے اس کے اوپر آپ محل تعمیر نہیں کر سکتے. بنیاد کمزور ہوگی تو معاملہ نہیں چلے گا. تو آج بنیاد عوام کی رائے کے احترام میں نہ ہو، عوام کے ووٹ کو نہ گنا جائے، عوام کی رائے سے ہٹ کر فیصلے کیے جائیں، عوام ووٹ کسی کو دیں، حکومت کسی کی بنے، یہ بنیاد ہی غلط ہے. وہیں سے ساری مہنگائی ہوتی ہے، وہیں سے ساری بے روزگاری ہوتی ہے. وہ حکومت نمائندہ نہیں ہوتی، عوام کے مسائل نہیں حل کر سکتی. تو ہم یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ کو اپنی مہنگائی کا حل چاہیے، ملک کے مسائل کا حل چاہیے، بے روزگاری کا حل چاہیے، اس کا صرف ایک طریقہ ہے کہ ووٹ کو عزت دو،
حکومت آئین کے مطابق چلے. بہت شکریہ. کتون کو دا شاہد خان عباسی صاحب د پاکستان پخوانی وزیر اعظم داغي خبر یا ترې تاسو واورېدې. فیصله په تاسو پرېږدو چې هغې صحیح څه ووې او غلطې څه ووې. کو ژوند دي انشاءالله د نورو مېلمنو سره به په بل پروګرام کې ستاسو په خدمت کې بیا حاضرېږو. زه خپل مېلمه یو جهان مننې سره یو وارې بیا ستاسو ته اجازت غواړم. د لوی الله په امان.